اللہ نے بارشیں بھیجی ہیں، اللہ نے سیلاب بھیجا ہے، اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے لیے بھیجا ہے، ہمارے گناہوں کی بخشش کے لیے، تاکہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں اور آئندہ کے لیے ہم اللہ پاک کی طرف رجوع کریں، اس لیے بھیجا ہے، ہمارے بھلے کے لیے بھیجا ہے۔ اللہ ظالم نہیں ہے، ہمارے بھلے کے لیے بھیجا ہے، وہ ہماری بخشش کرنا چاہتا ہے، وہ ہمیں مرنے سے پہلے پہلے پاک کرنا چاہتا ہے۔ بتائیے جن کے گھر ٹوٹ گئے، جو در بدر ہو گئے، جو بے گھر ہو گئے، ان کے گناہ معاف ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ یقیناً ہو گئے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں چلتے چلتے کانٹا بھی چبھے تو گناہ معاف ہو جاتا ہے۔ جن کے گھر ہی گر گئے، بچے بہ گئے، ان کو تو پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا، ان کو تو پتہ نہیں کیا کچھ ملے گا۔ اگر انہوں نے صبر کر لیا، اگر انہوں نے صبر کر لیا، اللہ کی رضا میں راضی رہے، اللہ پاک کی طرف رجوع کو بڑھایا، خدائے پاک کی قسم کل قیامت کے دن ان کو جو انعامات ملیں گے تو یہ تمنا کریں گے جو بچ گیا وہ کیوں بچ گیا، وہ بھی بہہ جاتا تو زیادہ اچھا تھا۔ اتنا کچھ ملے گا قیامت کے دن ان کو جن کے گھر بہہ گئے، جن کے گھروں میں پانی کھڑا ہوا ہے، جن کی گلیوں میں پانی کھڑا ہوا ہے، جن کی دکانوں میں پانی گھس گیا ہے، جن کی سڑکیں ٹوٹ گئیں، جن کی دیواریں گر گئیں، جن کے کاروبار ختم ہو گئے، ان کو اتنا کچھ ملے گا۔ بس صبر کریں، صبر کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ پہ نظر رکھیں، اور اس کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھ کے صبر کریں اور اللہ پاک کی طرف رجوع کو بڑھائیں۔ یہ نہیں کہ اب اللہ پاک نے مصیبت بھیجی ہے، آزمائش اور پریشانی بھیجی ہے تو اللہ کو مزید ناراض کرنا شروع کر دیا، ایسے نہیں۔ ہر ایک کو یہ سمجھانے کی ضرورت ہے، متاثرین کی امداد بھی ضروری ہے، متاثرین کی توجہ اللہ پاک کی طرف مبذول کرنا یہ بھی ضروری ہے، اور یہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے حاج صاحب فرماتے تھے جن کے گھر گر جائیں تم ان کو گھر بنا کے دے دو گے، اگر وہ نہ سدھرے اللہ دوبارہ ان کے گھر گرا دے گا، لیکن تم نے ان سے توبہ کرا لی، اللہ پاک کی طرف ان کی توجہ کو مبذول کر دیا، اللہ ان سے راضی ہو جائے گا۔ جب وہ راضی ہو جائے گا تو گھر بھی بنا دے گا، کاروبار بھی دے دے گا، آسانیاں بھی کر دے گا۔ اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ جس نے بنی اسرائیل کو 40 برس بغیر زمیندارے کے، بغیر کاروبار کے، بغیر محنت مزدوری کے روزی دی، وہ اللہ ہمیں نہیں دے سکتا؟ ہمیں بھی دے سکتا ہے۔ تو بھائی کس پہ نظر رکھیں گے؟ کس پہ نظر رکھیں گے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِن یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن یردک بخیر فلا راد لفضلہ۔ اگر اللہ تم پہ کوئی پریشانی بھیج دے تو یاد رکھو اللہ کے سوا کوئی ہٹا نہیں سکتا۔ اللہ پاک کے سوا کوئی ہٹا ہی نہیں سکتا، اور اللہ پاک تمہارے ساتھ خیر کا ارادہ کرے تو اس خیر کو تم سے کوئی روک نہیں سکتا، کوئی نہیں روک سکتا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اپنی ذات کا کامل یقین دے دے، اس کو بہت مانگیں اللہ سے۔ بہت مانگیں اللہ سے، اللہ اپنی ذات پہ یقین دے دے کہ تیری ذات کے سوا کسی پہ، تیری ذات کے علاوہ کسی پہ میری نگاہ جائے ہی نہیں، صرف تجھ پہ نظر جائے۔ اور یقین جانیے اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے نا، اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو زندگی بڑی آسان ہو جائے، بڑی مزیدار ہو جائے، بڑی پر لطف اور پرسکون ہو جائے، اگر یہ کیفیت حاصل ہو جائے تو۔ ابھی تو کیفیت یہ بنی ہوئی ہے کہ تھوڑی سی پریشانی، کبھی اس کو قصوروار، کبھی اس کو قصوروار، کبھی اس کو سر تھوپ رہے ہیں، کبھی اس کے سر، اب اندر ہی اندر میں کھچڑی پک رہی ہے، دشمنی جنم لے رہی ہے، اور اندر ہی اندر میں انتقام کی آگ بھڑک رہی ہے اور پریشانی بڑھ رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔